ہم کیونکہ لا کے طالب علم ہیں، ہم بینگ اے اسٹوڈنٹس آف لا، ہم سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یار تم سوسائٹی سدھارتے کیوں نہیں، تم اس جوڈیشری کی انٹرپریٹیشن ایسے کیوں نہیں کرتے کہ یار کرائمز ختم ہو جائیں، تم جو ہے جوڈیشری کو ایسا، کیونکہ اتنا امپورٹنٹ آرگن ہے، تم پروٹیکٹرز آف دا لا ہو، تم گارنٹرز آف دا فنڈامنٹل رائٹ ہو، تم یہ سب چیزیں ہو، تم وکیل ہو، تم لائرز ہو، تم سوسائٹی کو ٹھیک کیوں نہیں کر پا رہے، تم سوسائٹی کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے، لاس کیوں نہیں ٹھیک کرتے لوگوں کو؟ تو وہی مجھے ہمیشہ ایک بات اس وقت یاد آتی ہے کہ یار ایک نسل، ایک قوم، ایک لوگ، ایک جنریشن وہ لاس سے کبھی نہیں بن سکتی ہے، لاس سے کبھی وہ سدھر نہیں سکتی ہے۔ یہ کچھ فارمیلٹیز ہیں، یہ کچھ نیسیسٹیز ہیں، کچھ بیسک ایلیمنٹس ہیں جو ایک سوسائٹی میں ہونے چاہیے، ضروری ہیں، لیکن اگر ایک کنٹری کی بننے کی بات آئے، ایک نیشن کے پروگریس کی بات آئے، ایک جنریشن کی بننے کی بات آئے، تو وہاں پر لاس سے وہ چیزیں نہیں ہوتی، وہاں پر قانونوں سے وہ چیزیں نہیں ہوتی، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو جنریشن آپ کے پاس ہے، جو چھوٹے چھوٹے خالی کاغذ آپ کو ملے ہوئے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے، جو چھوٹے چھوٹے دماغ اور دل آپ کو ملے ہوئے ہیں، آپ ان دماغوں میں کیا ڈال رہے ہو، آپ ان دلوں میں کیا ڈال رہے ہو، آپ ان کو سکھا کیا رہے ہو۔ وہ ماں باپ صبح اٹھ کے اپنے ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے کیا کر رہے ہیں، وہ استاد فرسٹ پیریڈ میں وہ جو بچہ فریش مائنڈ لے کے آپ کی کلاس میں بیٹھا ہے، وہ ٹیچر اس وقت کیا کر رہا ہے، اس کے سینئرز اپنے جونیئر کے سامنے کیا کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں تھی کہ جن سے ایک چھوٹا سا دماغ بڑا بنتا ہے، جس سے ایک چھوٹا سا دل، اس کے اندر کچھ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں، اور اسی سے پھر جو ہے وہ آگے چلتا رہتا ہے، اسی سے پھر سوسائٹی بنتی ہے۔ ہٹلر بھی کبھی ایک چھوٹا سا دماغ تھا، ہٹلر بھی کبھی ایک چھوٹا سا دل تھا کہ جس کے اندر غلط چیزیں بھر دی گئی، اور اس کا انجام ہم نے دیکھ لیا، اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا۔ آج بھی کتنے ایسے بچے ہیں، کتنے ایسی معصوم جانیں ہیں کہ جن کے اوپر ہٹلر والی انسٹرکشن لکھی جا رہی ہیں، جن کو دل و دماغ میں وہ چیزیں بھری جا رہی ہیں کہ اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے، جس کا نتیجہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب قوم کے بننے کی بات آتی ہے، جیسے کسی لیڈر نے کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی قوم سے جیتنا ہے نا، تو بس اس کے جو نوجوان لوگ ہیں، اس کی جو یوتھ ہے، اس کو تم کسی ایسی چیز میں انوالو کر دو کہ وہ اس سے نکل نہ پائے، کہ اس سے وہ باہر نہ آ پائے اور اسی میں گھس جائیں، تو آپ دیکھو گے کہ وہ قوم خود بخود گر گئی ہے، اس کے سٹینڈرڈز خود بخود گر گئے، وہ قوم آپ کے قدموں کے نیچے آ جائے گی۔ یہ تھی پرانے لوگوں کی بات کہ جب جنگیں ہوا کرتی تھی۔ آج بھی ہم اگر دیکھیں ہمارے نوجوان کہ وہ لوگ، ہم آج کس چیز میں گھس کے رہ گئے، ہماری صبح شامیں کہاں گزرتی ہیں، ہمیں کس چیز میں انوالو کر دیا گیا ہے۔ یہ انڈسٹری جو ہمارے سٹینڈرڈز کو سیٹ کرتی ہے، ہم نے پہننا کیا ہے ہم ڈیفائن نہیں کرتے انفارچونیٹلی، یہ یوٹیوب اور یہ چیزیں ڈیفائن کرتی ہیں کہ ہم نے پہننا کیا ہے، سٹینڈرڈز کیا ہیں، یہ ہم نہیں ڈیفائن کرتے انفارچونیٹلی۔ ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی نہیں فرق پڑتا، یہ سوسائٹی، یہ سوشل میڈیا سٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی آج ہمارے نوجوان کو ان چیزوں میں انوالو کر دیا گیا ہے کہ جس سے خطرہ تھا، ان چیزوں میں انوالو کر دیا گیا ہے کہ جس میں انوالو نہیں ہونا تھا، اس میں آج ہم انوالو ہو کے رہ گئے۔ یہ انڈسٹری اور یہ سب چیزیں، ایک وقت وہ تھا کہ جب کسی انسان کو کہا جاتا تھا کہ آپ سٹیج پر آئیں گے کیا آپ اداکاری کریں گے، کیا آپ ایکٹنگ کریں گے، تو وہ منع کرتا تھا کہ میرے شعور کے خلاف ہے کہ میں کسی انسان کے لیے سٹیج پر ناچوں اور ایکٹنگ کروں۔ آج اس کو ایک اتنی بڑی عزت دے دی گئی ہے آج کی سوسائٹی میں، آج کے معاشرے میں، کہ یار یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور کتنی ایسی چیزیں آج ہماری سوسائٹی میں کہ جن کو اگر پچھلی جنریشن میں اٹھاؤ گے، اور آج بھی جو شعور والے لوگ ہیں وہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ یار یہ چیز غلط تھی، یہ ہمارے مورلز کے خلاف، ہمارے سٹینڈرڈز کے خلاف، یہ بہت نیچی چیز ہے، بہت گری ہوئی چیز ہے، لیکن آج کے نوجوان لوگوں نے اس کو بہت اوپر رکھا ہے، اس کی بہت عزت ہے، اس کی بہت ویلیو ہے، اور لوگ وہاں پر جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے اسی بیچ میں کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے بھی کہ جو ناکامیاب کوششیں کر رہے ہیں، جو روز اٹھتے ہیں اور ان کو جو ہے نا اس پوری بھیڑ کو، اس پورے ریوڑ کو غلط راستے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، اور اپنی طرف سے جو چھوٹی موٹی کوشش ہے وہ کرتے ہیں، اپنی چونچ میں پانی لے کے وہ جنگل کی آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بجھنا تو ناممکن ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور all that matters is that only، اور جس سے فرق پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ تم اپنا حصہ ڈال رہے ہو یا نہیں ڈال رہے ہو۔ ہم نے ایک جو مجھے قصہ یاد آ گیا، میرے کچھ دوست، ابھی لا سٹارٹ ہوا تھا، اور دل میں ایک جذبہ تھا اور ایک خواہش تھی، اور ہم نے کہا کہ یار یہ سکولز میں تھوڑا سا ہم نے کچھ ریسرچ کی، اور ہماری ریسرچ کا رزلٹ یہ نکلا کہ یار وائٹ کالر کرائمز دوسرے کرائم سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کہ ایسے جرم جو پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں،
تو ہمیں پتہ ہی چلا کہ یار یہ پڑھ لکھ کے لوگ، اتنی ڈگریز، اتنا سب کچھ حاصل کر کے لوگ، کہ جو اب اس پوری کنٹری کو کچھ دے سکتے تھے، اس پوری سوسائٹی کو کچھ دے سکتے تھے ان اے ویری پازیٹیو وے، ان اے ویری پازیٹیو سینس، انہوں نے اسی نالج کا غلط استعمال کر کے، اسی نالج کو اپنا ڈیفنس استعمال کر کے بہت بڑے بڑے کرائمز کیے، بہت بڑے بڑے جرم کیے کہ جو ایک جاہل انسان نہ کر سکا۔ تو ہمیں پتہ ہے چلا کہ یار ہمارے اسکول میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے انسٹیٹیوشن، ہمارے ٹیوشن میں ہمارے ٹیچر کیا پڑھا رہے ہیں، مطلب کیا ہو رہا ہے کہ ہم وائٹ کالر کرائمز بڑھتے جا رہے، لوگ پڑھ لکھ کے جرم کرتے جا رہے۔ تو ہم نے اس کے لیے سوچا، ہم سب دوستوں نے، کہ یار ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور جو بھی کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں وہاں پر ایک ریپرزنٹیشن دیں گے، اپلیکیشن دیں گے، اور اس میں لکھیں گے کہ جناب ایک نیا سبجیکٹ ایڈ کیا جائے، اور اس سبجیکٹ کا مقصد یہ ہو کہ ایک بچے کو بچہ بنایا جائے، کہ انسان کو انسان بنایا جائے، اس کو بیسک مورل، اس کے ایتھیکل ویلیوز اس کو پڑھائی جائے۔ تو ہم چھوٹے سے تھے، نہ ہمیں کچھ پتا تھا، نہ کچھ، پھر بھی دل میں جذبہ تھا، تو ٹوٹی پھوٹی انگلش سے جو ہے ایک اپلیکیشن سے لکھی، ایک ریپرزنٹیشن سی بنائی، اور سبجیکٹ یہ لکھا کہ اپلیکیشن فار ایڈنگ اے نیو سبجیکٹ۔ نہ سبجیکٹ کا سر تھا، نہ سبجیکٹ کا پیر تھا، جو نیچے بھی لکھا وہ بھی آدھی انگلش میری، آدھے میرے دوستوں کی، آدھی ان کی اور آدھی اس کی، اور ایسے کر کے ہم نے جا کے ڈپارٹمنٹ میں وہ دے دی، اور انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جیسے ہزاروں اپلیکیشنیں آتی ہیں، ایک وہ اپلیکیشن وہاں پر جا کے سبمٹ کر دیجیے۔ وہ دن تھا، اس کے بعد نہ ہمیں کچھ پتہ چلا کیا ہوا، نہ ڈپارٹمنٹ والوں کو پتہ چلا کہ کیا ہوا، اور اس اپلیکیشن کو دیکھ کے اگر میں آج دیکھوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ایسی اپلیکیشنوں سے ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم مطمئن تھے، پھر بھی ہم مطمئن ہیں کہ ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش تو کی تھی ہم نے، ایک دل میں ایک قدم تو اٹھایا تھا۔ ممکن ہے کہ اس پانی سے آگ نہیں بجھنی تھی، لیکن کم سے کم پانی تو ڈالا تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہماری جنریشن کو بنانے کے لیے صرف ایک ایلیمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے، وہ ہے ہمارے نوجوان لوگوں کے مائنڈ سیٹ کا صحیح ہو جانا، ہمارے نوجوان لوگوں کا آئیڈینٹی کرائسس کا غائب ہو جانا، ان کو یہ پتہ چل جانا کہ میں نے جانا کہاں ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ اور ان سب سوسائٹی کے جو ایک چھوٹے چھوٹے سٹینڈرڈز ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں، اور اتنا چھوٹا سا دل لے کے جو گھر سے نکلا ہے کہ اس کے بھائی نے کچھ کہا، اس سے بھی اس کو بہت فرق پڑتا ہے، اس کی بہن نے کچھ کہا، اس سے بھی اس کو بہت فرق پڑتا ہے، اس کے دوستوں نے کچھ کہا، اس سے بھی اس کو بہت فرق پڑتا ہے، اور جب لوگ کہیں گے پھر تو اس کو فرق پڑتا ہی پڑتا ہے۔ اتنا چھوٹا سا دل لے کے نکلے گا تو ممکن ہے کہ ابھی سفر شروع نہیں ہوگا اور تو دفن ہو جائے گا، تو ختم ہو جائے گا، تو مر جائے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ کسی کی بات سننی ہی نہیں۔ وہ مینٹین کب کرے گا انسان، وہ بیلنس کب قائم کرے گا انسان، سمجھے گا کب کہ حدود کیا ہوتی ہے، کہ لمٹس کیا ہوتی ہیں، کہاں کتنا ٹائم دینا تھا، کس کی کتنی بات سننی تھی، کس کی بات دل پر لینی تھی، اور کس کی بات ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینی تھی۔ یہ بیلنس کب انسان قائم کرے گا، اور ان سب چیزوں کے پیچھے انسان اس بات کو ریئلائز کب کرے گا کہ دکھ مجھے تب بھی ہوگا، تکلیف مجھے تب بھی ہوگی، پریشانی مجھے تب بھی ہوگی، جب کوئی گالی دے، ہو چاہے بھائی ہو یا کوئی باہر کا ہو، مجھے دکھ تب بھی ہوگا۔ انسان کب یہ سمجھے گا کہ وہ سوچتا ہے کہ یار یہ کچھ لوگ ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کسی چیز سے، ان کو گالیاں دو ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کی تعریف کرو ان کو فرق نہیں پڑتا۔ فرق ہر انسان کو پڑتا ہے، لیکن ان کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ اپنے جذبات کو ہولڈ کر کے رکھتے، وہ اپنے پرنسپلز پہ قائم تھے، اس سے فرق پڑا ان کو، اس سے درد ہوا، لیکن کیا ہولڈ کیا، صبر کیا، اور صبر کا ہی تو سارا مسئلہ ہے۔ تو وہ لوگ جو صبر نہ کر سکے، وہ لوگ جو گھر سے تو نکل گئے لیکن اپنے ساتھ پرنسپلز کو نہ لے جا سکے، وہ لوگ جنہوں نے مقصد تو اپنے سیٹ کر لیے، جنہوں نے ڈیسٹینیشنز تو اپنی سیٹ کر لی، لیکن اس کی طرف رجوع نہ کر سکے، اس کی طرف قدم نہ بڑھا سکے، اور وہ لوگ جب قدم بڑھا رہے تھے، جب ان کے پاؤں کٹ گئے، پھر وہ آگے گھسیٹیاں نہ مار سکے، پھر وہ رک گئے، اور لوگ جنہوں نے دریاؤں میں چھلانگیں ماری تھی لیکن اس کی گہرائی دیکھ کے واپس آ گئے، اور وہ لوگ جو گہرائی میں چلے بھی گئے پھر ان سے ہمت نہ ہوئی اور ہار مان گئے، اور ان کے مردے پھر جو ہے ان کی لاشیں پانی کے اوپر آئی، وہ خود اوپر نہ آئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری قوم، مجھے لگتا ہے جہاں تک، از ایٹ دا ورج آف ڈسٹرکشن، یہ تباہی کہ ہم اس ایپیٹوم پر ابھی کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے سٹینڈرڈز کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے نوجوانوں کی اچیومنٹس کچھ بھی نہیں ہے، ان کا مائنڈ سیٹ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا جو مورل ایٹیکیٹس ہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ دو تین چیزیں ہیں ابھی گندی چیزیں جن پر آج ہمارا پورا یوتھ ریوالو کر رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے وہ کیا چیزیں ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دو تین چیزیں کہ جس پر ہر انسان کا جو ہے پورا دن گزرتا ہے، سوچیں اس کی وہیں، اور اگر کوئی پڑھ بھی رہا ہے، کوئی کچھ کر بھی رہا ہے، تو اس کا مقصد وہی ہے کہ وہ دو تین چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں، اور وہ پتہ ہے ہمیں کیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو نسل ہم بنانے جا رہے ہیں، یا جو آنے والے نسل جنریشنز ہیں، اس کے لیے
ہم نے جو اپنی کنٹریبیوشن دینی تھی اور ہم اس کے لیے ایک اچھی مثال نہیں بن پائے، ہم اس کے لیے ایک اچھی مثال نہیں بن پائے۔ اور قانون چاہے جو بھی لے آئے ہم، اور چاہے جوڈیشری جو بھی کر لے یا کوئی بھی کچھ بھی کر لے، اس سے فرق نہیں پڑے گا جب تک ایک نوجوان اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا، جب تک ایک نوجوان کے خیالات اوپر نہیں اٹھیں گے، جب تک نوجوان اپنے مائنڈ کی لمٹ سے باہر نہیں آ پائے گا، جب تک ایک نوجوان اپنے علم کا صحیح استعمال نہیں کرے گا جو اس نے حاصل کیا تھا۔ ورنہ جو میں نے کہا کہ وائٹ کالر کرائمز، یہ پڑھے لکھے لوگ اتنے گنونے جرم کر کے بیٹھے کہ تاریخ اٹھاؤ کہ آپ کو رونا آئے گا کہ ایک عام انسان نے بھی اتنے گنونے جرم نہیں کیے۔ تو آج ہماری تاریخ جو بننے والی ہے، یعنی جو فیوچر ہم بنانے والے ہیں، آج کے نوجوان، آج کی پریزنٹ جنریشن کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ وہ سب سے گندی تاریخ کا حصہ ہونے والا ہے، سب سے برا اور بزدل تاریخ کا حصہ ہونے والا ہے کہ ان کے پاس شعور نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں مین ہو کین ناٹ اسٹینڈ فار اینی تھنگ ول فال فار اینی تھنگ۔ ان میں کسی چیز کا اسٹینڈ ہی نہیں لیا ہے تو ممکن ہے کہ ہر جگہ جگہ یہ گریں گے، یہ سب کچھ بیچ دیں گے اپنا چھوٹی چھوٹی چیزیں حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا اسٹینڈ کوئی نہیں ہے، ان کی بنیاد کوئی نہیں ہے، یہ وہ پیڑ ہے کہ جس کی جڑ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ میٹیریلسٹک چیزیں ہیں، ان کے ساتھ زندگی ہماری شروع ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔